الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، آج ہم حاضر ہیں منگل والے دن کا پروگرام لے کر، جس کا موضوع ہے میں اور میرا وطن۔ وطن کے بارے میں جو بے شمار ملی نغمے ہیں، وطن کی ہوائیں تمہیں سلام کہتی ہیں۔ اب وطن کی محبت، وطن کی مٹی کی خوشبو، یہ کوئی پردیسی بھائیوں سے پوچھے جو بیرون ملکوں میں رہ رہے ہیں نا، وہ پاکستان کی بات سننے کے بھی ترستے ہیں۔ اور پاکستان کی یقین کرے، جب آدمی باہر ملک سے واپس آتا ہے نا، تو نیچے آدمی جہاز سے جب آدمی اپنی نیچے پاک سرزمین کو دیکھتا ہے نا، تو ایک عجیب سی دل پہ ٹھنڈک پڑتی ہے۔ جب جہاز اترتا ہے، اب باہر ملکوں میں آدمی بظاہر اور چیزیں دیکھ کے آیا ہوتا ہے، ذرا ماڈرن سڑکیں، ماڈرن چیزیں، لیکن بخدا جو دل کی ٹھنڈک اپنی زمین پہ اترتے ہی ملتی ہے۔ آدمی جہاز سے اترتا ہے، جہاز رن وے پہ اڑتا ہے اور خوشی، اترتا ہے اور خوشی، زمین کے ساتھ ٹچ ہوتا ہے۔ جہاز سے آدمی اترتا ہے، اپنے باہر آ کے سڑک پہ آتا ہے، گاڑی میں بیٹھتا ہے، اپنے گھر کی طرف چلتا ہے، تو اور خوشی ہے۔ اب یہ جو خوشیاں ہیں، یہ کون سی خوشیاں ہیں؟ جو تقریباً ہر پروگرام میں ہم بات اس کو ضرور دہراتے ہیں کہ ہر ملک کا باشندہ اپنے وطن سے ایسے ہی پیار کرتا ہے، اور یہ وطن کی محبت جو ہوتی ہے، یہ پیدائشی طور پہ ہوتی ہے۔ یہ جو کچھ آتا ہے نا، روایتوں میں آتا ہے کہ بھئی ہر بندے کا خمیر جدھر کا ہوتا ہے وہیں اس کی قبر بنتی ہے۔ تو یہ خمیر جو ہے نا، ہمارا اس مٹی سے ہمارا خمیر لیا گیا ہے۔ پاک مٹی، پاک سرزمین، اس کی پاک سرزمین اس کو کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ واحد ایسی سرزمین ہے، واحد ملک ایسا ہے جس کو بنانے پہ لاکھوں، اس وقت کے لاکھوں افراد، جس کو دنیا کی آبادی چند کروڑوں میں تھی، اربوں میں تھی، اس طرح کی ہوگی، لیکن اس وقت کے لاکھوں افراد نے اس پاکستان کی مٹی میں اپنا خون بویا ہے، سینچا ہے۔ مرد، عورتیں، بچے، بہت قربانیاں ہوئی ہیں، بہت قربانیاں۔ اور پھر یہ تو صرف وہ 1947 والے مرکے میں ہوا، تقسیم والے، اور جب اس سے پہلے 150 سال 200 سال جتنا بھی عرصہ گزرا ہے، تو وہ بھی مذمتی طریقے صرف مسلمان ہی چلا رہے تھے، کیونکہ مسلمانوں کا ہندوستان پورا مسلمانوں کے پاس تھا، اور مسلمان حکمران تھے۔ بہادر شاہ ظفر جو تھا، وہ اسی سلسلے کی ایک بادشاہت چلی آ رہی تھی جو ہزاروں سالوں سے تھی، لیکن باقی تو مزاحمت نہیں کر رہے تھے، لیکن مسلمان مسلسل کئی سو سال سے مزاحمت کرتے چلے آ رہے تھے۔ وہ بھی شہیدوں کا خون، دین کی خاطر، اسلام کی خاطر، پھر اس اسلام کی خاطر یہ ملک بنا، اور اس کا جو بنیاد بنی، تو اس بنیاد کے اوپر آج بھی ہم جو ہے نا نہیں پہنچ سکے۔ جس نعرہ مستانہ کے پیچھے جو ہے نا، ہندوستان میں اس وقت پورا ہندوستان تھا، سب مسلمانوں نے ایک قربانی دی۔ اپنا گھر چھوڑنا آسان بات نہیں ہے، بیوی بچے گھر بار لے کر ہجرت کرنا آسان بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی مجاہدے کی بات۔ اور لوگوں نے کس طرح ہجرتیں کی، تو وہ نعرہ مستانہ کیا تھا جس کے اوپر سب جان لٹانے پہ تیار ہو گئے؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اب اس نعرے کے پیچھے جو ہے سارے مسلمان مچل اٹھے، اور اللہ پاک نے پاکستان کو وجود عطا فرمایا۔ اب تک جو ہے الحمدللہ یہ جو نعرہ تھا، اس کی نسبت سے پیچھے ایک دفعہ پروگرام میں مولانا طارق جمیل صاحب فرما رہے تھے کہ شکر الحمدللہ حکومتی سطح پہ نہیں، لیکن دعوت تبلیغ کے محنت جو ہے نا، لا الہ الا اللہ کی پوری دنیا میں پاکستان ہی سے اللہ پاک لے رہے۔ شاید انہی لوگوں کی قربانیوں کی وجہ سے فرماتے تھے کہ انہی لوگوں کی قربانیاں جو ہے نا اس دھرتی میں پیوست تھی، تو اللہ نے یہاں سے اس کلمے کو اٹھایا
اور پوری دنیا میں الحمدللہ پاکستان کی جماعتیں پوری دنیا میں جا رہی ہیں، اور پوری دنیا میں لا الہ الا اللہ کی صدا جو لگ رہی ہے، اور غیر مسلم جوک در جوک جو اسلام کی طرف آ رہے ہیں، یہ شاید انہی قربانیوں کے والی ان ہستیوں کا جو ہے نا، گمنام لوگ جن کو پہچانتا بھی کوئی نہیں ہے، جن کا نام بھی کسی کو نہیں پتہ، لیکن اس مٹی میں ان کا بھی خون شامل ہے۔ وہ جیسے کسی کا کہنا ہے نا کہ اس کی بنیادوں میں ہے تیرا لہو میرا لہو، اس میں لہو شامل ہے، تو اس کی قدر کرنی ہے، اور لا الہ الا اللہ کو نافذ کرنے کے لیے کوشاں ہیں، بہت سارے لوگ لگے ہوئے، اللہ پاک کرے گا، اللہ پاک ان کو استقامت دے۔ ہمارا وہ مشن نہیں ہے، ہمارا کام ہے ہر بندہ اپنا مثبت کردار ادا کرے، اس کے لیے سب سے درخواست ہے کہ اپنا لا الہ الا اللہ کو یاد رکھے، اللہ کو یاد کر کے دفتر میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی بھی سیٹ پر بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی بھی کام کر رہے ہیں، پاکستان کو پاکستانی بن کر سوچیں اور اس کی خدمت کریں، سب اس کی کوشش کریں گے۔ کل ہمارا پروگرام ہوگا میں اور میرا دین، تو کل تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔